الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرات، آج جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہے۔ ابھی 6 روز پہلے 5 روز پہلے ہم عید قربان سے فارغ ہوئے ہیں، جس کو اب عید ایثار کہا جانے لگا ہے۔ اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا تبدیلی آئی۔ یہ اصل میں یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بہت بڑی قربانی ہے جو انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی امیزنگ شخصیت ہے۔ مناسب لفظ نہیں ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص حیثیت کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے میں نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا جس کو آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک امیزنگ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں ایک مقام ہے اور وہاں پر پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش ایک مشرک گھرانے میں ہوئی اور مشرک آبادی میں ہوئی کہ وہ لوگ کواکب پرست تھے، سورج چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور قرآن مجید نے ان کے والد کو آزر کہا ہے۔ آزر جو ہے بت خانے کے بڑے پروہت کو، پجاری کو کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے مسجد کا بڑا جو ہے وہ مولوی کہلاتا ہے، چرچ کا بڑا پریسٹ کہلاتا ہے، سینیگاگ کا بڑا ربائی کہلاتا ہے، اور مندر کا بڑا منڈر کہلاتا ہے۔ اسی طرح ان کے والد، قرآن مجید نے والد طور پر کہا ہے کہ وہ آزر تھے، صرف بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں بلکہ پوجا کرنے والوں کے بھی امام تھے، اور وہ پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے صدیق تھے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ صدیقیت کا مقام ہے، یہ نبوت سے فوراً بات ہے کہ جو اپنے اوصاف میں تو نبیوں کے قریب ترین ہوتا ہے، لیکن وہ ایک وحی مقام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا، بلکہ وہ ایک اکتسابی مقام ہے کہ انسان خود محنت کر کے وہ صدیق بن سکتا ہے، لیکن نبی تو اپنی محنت سے نہیں بن سکتا۔ تو قرآن مجید نے ان کو کہا ہے کانا صدیقا نبیہ، وہ ایک صدیق نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا میں نے کہا کہ بڑی امیزنگ شخصیت ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات کہنا اس کا ملکہ رکھتے تھے۔ اس کے لیے بھی انگریزی کا محاورہ استعمال کر رہا ہوں کہ میک ہز پوائنٹ، یعنی آپ خود جس پیشے سے متعلق ہیں کہ آپ ساری باتیں جو ہیں وہ قانون جانتے ہیں آتے ہیں، لیکن آپ میں سے ہر کوئی جو ہے cannot make his point۔ یہ کیا ہے؟ یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ جو چند الفاظ میں جج صاحب کے سامنے جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر واضح کر دیتا ہے، جبکہ اس کا مخالف وکیل جو ہے وہ ساری محنت کر کے سارے ریفرنس دیکھ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ٹو میک ہز پوائنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ he knew to make his point very well۔
کی مثال میں بھی آپ کو دوں گا. ان کی قوم تواقع پرست تھی کہ وہ اول روح سے مواحد تھے, اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے, صدیق تھے. لہٰذا انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا اپنی قوم کو, یعنی رات چھا گئی, ایک بڑا چمکتا دمکتا ستارہ سامنے آیا, انہوں نے کہا یس یہ میرا رب ہے. لیکن جب ستارہ ڈوب گیا انہوں نے کہا نہ میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا, لہٰذا یہ میرا خدا نہیں ہوتا. پھر اگلے روز چاند نکلا, تو انہوں نے کہا کہ یس یہ بہت روشن ہے, معلوم ہوتا ہے یہ میرا رب ہے. جب چاند بھی ڈوب گیا فلما افلا قال نا میں تو ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا. اگلے دن صبح سورج طلوع ہو گیا, یس ہذا ربی ہذا اکبر, یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. اور شام کو جب سورج شاہ بھی غروب ہو گئے, ان کا نام انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ہستی کی طرف جس نے ان سب کو, آسمانوں اور زمین کو, اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں. پھر بات پہنچتے پہنچتے آخر تک پہنچ گئی کہ یہ ایک شخص ہے ابراہیم نامی, وہ آپ کو رب نہیں مانتا. یہ ایک ضمنی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو رب کہلواتے ہیں, خالق نہیں کہلواتے, کیونکہ وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ خالق وہ نہیں ہے. لہٰذا وہ فرعون بھی کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی, اور سورہ اعراف کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے بھی خدا کوئی اور تھے. کہا گیا نا کہ جب فرعون کے درباریوں نے فرعون کو متوجہ کیا کہ بادشاہ سلامت اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک, بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد مچائیں. اب زمین کا فساد میں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی سیسیشنسٹ موومنٹ ہوتی ہے, علیحدگی پسند تحریک ہوتی ہے, تو جو محب وطن شہری ہوتے ہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں, فسادی سمجھتے ہیں نا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کی ایک تحریک جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر چلا رہے تھے, تو لہذا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین پر فساد مچائیں, وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ, اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ فرعون کے بھی خدا کوئی اور تھے. تو ہمیشہ وہ رب کہلاتا ہے اپنے آپ کو. تو وہ بادشاہ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا. تو لائن حاضر کر لیا, پکڑ کے لے گئے سپاہی, بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا, کیڑا تیرا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. اور بادشاہ ایسے تو نہیں بنتا, کچھ عقل ہوتی ہے اس کے پاس, پلے کچھ ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے نا. اس نے فوراً جیل سے 2 قیدی بلائے, اور ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی, اس کی جان بخشی کر دی, جا, اور دوسرے کو کہا گردن اڑا دو اس کی, وہ قتل کروا دیا فوراً, اور کہا کہ لک انا احیی و امید, زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے. میرے جیسا بے وقوف آدمی ہوتا تو بحث شروع کر دیتا اس پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میڈ ہز پوائنٹ. تو انہوں نے کہا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, فات بہا من المغرب, تو اڈا پھنے کھائے تھے مغرب تو کٹ کے دکھا, فبہت الذی کفر, تو وہ کافر لاجواب ہو کے رہ گیا. تو وہ جو بات میں نے بات کہی نا کہ ہی نیو ٹو میک ہز پوائنٹ, یعنی 2-3 جملوں میں انہوں نے بڑے دربار میں ثابت کر دیا کہ اس کائنات کا مالک وہ بادشاہ نہیں ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, میرا, آپ کا, اس پوری کائنات کا رب ہے, رب العالمین. پھر اپنے والد کو, یعنی آسان کام نہیں ہوتا, اور والد کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بقول نظام الدین کے پیو تھے, ڈیڈی نہیں تھے. نظام الدین کیا کرتے تھے کہ ان کا ایک وہ کلپ سنا تھا میں نے آڈیو, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ساڈے بڑے پیو کو آندے سن تے نا لے کے منہ بھی بھر جاندا سی, تو ہوندے بھی گبرو جوان سن. تے اج کل دے جڑے پیو ہیں
وہ ڈیڈی کو آندے ہم پر ٹھیک ہے کرنے ہوندے بھی ڈیڈی جائیے یعنی ایک فرق پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں جتنے بھی بزرگ میری عمر کے، میرے سے کچھ کم، مجھ سے بھی زیادہ بزرگ بیٹھے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ کبھی انہوں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا تھا یاد ہے یعنی یہ کیا ہوتا تھا، یہ باپ کا روب تھا، ٹھیک ہے نا. اب باپ جو ہے وہ بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا، وہ ڈرتا ہے بیٹے سے. تو اب وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پیو تھے ان کے والد، ڈیڈی نہیں تھے. تو کتنے انہوں نے مواقع تلاش کیے ہوں گے اور کتنی مٹھی چاپی کی ہوگی، اور جب دیکھا ہوگا کہ ابا جی ذرا بڑے خوش ہیں، اب ابا جی کی خدمت میں درخواست پیش کی ہے کہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئیں؟ اب بہت بڑا سوال ہے نا کہ وہ جو محاورہ ہے کہ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، تو باپ جو ہے وہ اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے نا، بے شک ڈگری نہ ہو لیکن تجربہ بھی تو ایک بہت بڑی سورس ہے نا علم کی. اب اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، آپ کا بڑا تجربہ ہے، لیکن قد جانی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فتبینی اہدک صراطا سویا. ابا جانا میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. ابا جان لا تعبد الشیطان، اب شیطان کی پیروی نہ بندگی نہ کیجئے، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کے عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں اور شیطان کے دوست نہ قرار پائیں. باپ کیا کہتا ہے؟ اب وہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ ڈیڈی نہیں تھا، پیو تھا، جرت کیسے ہوئی تم نے یہ کہنے کی؟ تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کروں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، دور ہو جا میری نظروں سے، دفع ہو جا میرے سامنے سے. اب آپ کو وہ پرانے اگر باپ یاد ہوں اور وہ بیٹوں کو عام طور پر ڈانٹتے تھے ایسے ہی، دفع جا، نکلے باہر میرے گھر، وہ ہوا. تو اب یہ باپ کے حکم کی تعمیل، اچھا ابا جان آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر اب اگلی بستی میں گئے، وہ بھی سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان کو بھی سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ یہ بت جو ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تمہارے کسی کام کے نہیں ہے، کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ مانتے نہیں. تو انہوں نے ٹھانی کہ میں انہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا، I'll make my point، کہ یہ تمہارے کام کے نہیں ہے. اب اس کی پلاننگ کی انہوں نے کہ ایک بہت بڑا کوئی میلہ تھا، تہوار تھا، جس پہ پورا گاؤں جو تھا وہ باہر کہیں میدان میں چلا جاتا تھا اور وہاں تہوار منایا جاتا تھا. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم تم ہی چل، میری طبیعت ٹھیک نہیں. ظاہر ہے ایک موحد آدمی وہ میلے ٹھولوں پہ، شریف آدمی جا نہیں سکتا. یہ جو سرکسیں لگتی ہیں یا جو بھی میلے لگتے ہیں اس پر شریف آدمی جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو گئے ہتھوڑا لے کر، اور دیکھا کیا کہ سب بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ایک بت کے پاس گئے، وہ تو کھانا کیوں نہیں؟ ظاہر اسے کہاں جواب دینا تھا، ایک ہتھوڑا لگایا، پاش پاش کر دیا. دوسرے کے پاس کرتے کرتے سارے بت توڑ دیے، اور جو بڑا بت سامنے ہے اس کے ساتھ ہتھوڑا یوں کر کے ٹکا دیا جیسے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا، اور گھر جا کے بیٹھ گئے اس خیال سے کہ اب مجھے خود بلائیں گے. وہی ہوا، یعنی دن بھر، آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، کچھ نوجوانوں نے گلی ڈنڈا کھیلا ہوگا، کچھ نے کرکٹ کھیلی ہوگی، کچھ نے فٹ بال کھیلا ہوگا، کچھ نے کشتیاں کی ہوں گی، تھکے ہوئے. لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے جیسے ہوتے ہیں وہ عشاء پڑے بغیر نہیں سوتے. تو ان کے جو بتوں کے نیک تھے وہ گئے کہ چلو تھوڑا سا ہاتھ جوڑ کے پھر چلتے ہیں گھر. اندر جا کے دیکھا تو تماشا ہی اور تھا، شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا، اوہ کو بت توڑ گیا، کو بت توڑ گیا، کو بت توڑ گیا. سب لوگ نکل کے باہر آ گئے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کسی نے بت توڑ دیا جی، کسی نے بت توڑ دیا. انہوں نے کہا ہووے نہ ہووے اے ابراہیم دی کرتوت جے، اوہی بولدا ہوندا انہاں دے خلاف،
لاؤ سب دے سامنے پکڑ کے لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سے ڈر رہے تھے, ان کی تو بالکل پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا نا سارا کچھ. اب یہاں بلا کے انہیں پوچھا, آپ لوگ تو عربی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ اس کو سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہا حل فعلتا ہذا نہیں کہا, یا آ فعلتا ہذا نہیں کہا, انتا بیچ میں لایا گیا. یعنی اس کو اگر میں یعنی ترجمہ کرنا چاہوں تو یہاں تو پر زور, اوئے اوئے تو کیتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کیوں پوچھ دے ہو, بڑے پیو کو پوچھو جس کے ہاتھ پہ تھوڑا لگا ہوا ہے. اس پر وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ ان کی منہ سے نکلوانے تھے, یہ ساری پلاننگ اس کے لیے کی تھی. ان کا فٹ متاڑے پھر کہ جڑے بول دے نہیں سن دے نہیں انہوں نے پوجا کرتے ہو. اب کیا ہو گیا, اب سارے جو کھسیانے ہو گئے, بالکل جواب کوئی نہیں ان کے پاس. اب انہوں نے حل کیا سوچا, ان کا اس طرح نہیں ٹھیک ہونا, عبرت ناک سزا دو اس کو. اچھا عبرت ناک سزا کیا سوچی انہوں نے کہ اس کو آگ میں جلا دیں, اور ایک انکلوجر بنایا گیا, دیواریں چن دی گئیں اور کہا کہ سب لا کر یہاں پر ایندھن ڈالو, اس نیکی کے کام میں سب حصہ ڈالیں, اور پھر آگ لگا دی گئی. اب آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہاں جا کر اوپر دیوار کے اوپر جا کے ان کو دھکا دے سکتا ابراہیم علیہ السلام کو. تو مجنیق کا استعمال کیا گیا جس میں سینٹریفیوگ فورس سے پتھر چھوڑا جاتا ہے اور وہ آگے جاتا ہے, اس کے ساتھ باندھ کے چھوڑا گیا. راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل حاضر ہوئے. میں ہیلپ یو سر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے جبرائیل سے کہ جبرائیل میرے رب کو ہے نا خبر اس کی؟ میں نے کہا شیور. میں نے کہا پھر تو کی کرنا ہے, تو کم کر اپنا. اب یہاں ذرا تجزیہ کیجیے, وہ جو محاورے ہوتے ہیں نا ایسے نہیں بنے ہوتے, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ہر زبان میں آپ کو اس طرح کا کوئی محاورہ ملے گا. تو یہ کیا ہوتی ہے, یہ محاورے جو ہوتے ہیں یونیورسل ٹروتھس ہوتی ہیں کہ جب انسان ڈوب رہا ہو, مر رہا ہو, جان نکل رہی ہو, تو انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کچھ ہی ہاتھ لگ جائے. اور یہاں کون ہے, یعنی مقابلے میں کوئی تنکا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا سب سے پاورفل فرشتہ جبرائیل ہے علیہ السلام, اور وہ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ میں ہیلپ یو, اور وہ کہتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے. کہتے تو ہم سب ہیں, ایمان بھی ہم سب کا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, لیکن ہم اس کو کتنا کافی سمجھتے ہیں اس پر مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری, یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا وصف ہے. ایک خاص بات قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے. ایک تو پہلے میں اپنا تاثر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, اٹس مائی اون فیلنگ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا تذکرہ کر کے خوش ہوتا ہے. ہوتا نا کہ آپ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں, آپ کو اس کی شکل نظر نہیں آ رہی, لیکن آواز سے بھی آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل ہے آپ سے بات کرنے کے اندر یا وہ انکمفرٹیبل ہے. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر کے خوش ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بندہ, ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک شخصیت ہے, اس کے امیزنگ ہونے کا ایک خاص پہلو شاید آپ کی اس کی پہلے توجہ نہ ہوئی ہو, وہ کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے بااصول آدمی, یعنی آج کل جو ہمارا لیٹسٹ انداز ہے سوچنے کا, اس میں بااصول آدمی کو ہم بہت پسند کرتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بااصول نہیں, گریٹ مین تھے, یعنی اصولوں سے بھی بہت آگے. اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. سورت ابراہیم میں آ جائیں تو وہاں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربا اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. آگے سنیے گا ذرا, جگر تھام کے سنیے گا, سننے والی بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فمن تبعنی فإنہ منی, جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے, آئی اون ہم.
اب اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے لاجیکلی کہ جو میری پیروی کرتا ہے وہ تو میرا ہے. اگلا جملہ یہ ہونا چاہیے نا کہ جو میری بات نہیں مانتا, جو میری پیروی نہیں کرتا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابراہیم دی گریٹ یہ نہیں فرماتے. کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی, جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے. ومن عصانی فانک غفور الرحیم, اور جو میری نافرمانی کرے تو ربا تو بخشنے والا مہربان ہے. اور وہ فرشتے کے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے, تو پہلے تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان انسان سمجھا اور فٹافٹ بچڑا ذبح کر کے بھون کے لا کے پیش کر دیا. انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو پریشان ہوئے. ان کا ڈریے مت, ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت سارہ تشریف لے آئیں. ظاہر ہے کوئی 10 کنال کا گھر تھوڑا تھا, تو ساتھ ہی کہیں اندر اوٹ میں وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی, پردے کیا کام ابھی تھے نہیں, تو انہیں آ کر حیران ہو کر کہا کرنلی گل کرو. اور دوسرا یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں کہ کیا میں جنوں گی, بوڑھی اور اوپر سے بانج, عجوز عقیم. تو فرشتوں نے بڑی سادہ سی بات کہی, قالوا کذالک قال ربک, بی بی ہمیں نہیں پتا, آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے. انہ هو الحکیم العلیم, یقیناً وہ بڑا سیاںا حکیم ہے. وہ سارے مسائل جو ہیں, ساری بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. آپ کا بانج پن بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا. انہ هو الحکیم العلیم. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک پڑا. ان کو پتا تھا کہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے اس پر عذاب ڈیو ہے, یہ پتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. لہذا پوچھا فما خط, یہ 27واں پارہ شروع ہوتا ہے ان الفاظ سے, قال فما خطبکم ایھا المرسلون, تو اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور تمہارا کیا کام ہے, اور تم نے کدھر جانا ہے. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, تو کہنے لگے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور ایک عربی کا نقطہ آپ حضرات کے لیے کہ الہ اور اللہ کا فرق آپ کو رائے صاحب نے کئی دفعہ بتایا ہوگا کہ فیور کے لیے الہ اور اگینسٹ کے لیے, پروزیکیوشن کے لیے شاہد اعلیٰ آتا ہے. تو یہاں دونوں کٹھے آ رہے ہیں, الہ بھی اور اعلیٰ بھی. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین, تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں. اور سورۃ ہود میں جو اس کی تفصیل ہے, یا سورۃ ہجر میں غالباً, وہاں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے. فرشتوں نے کہا کہ جی ہاں ہاں بالکل ہمیں پتا ہے کہ لوط ہے. انہوں نے کہا کہ اور کچھ لوگ بھی ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ایمان والے ہوں گے ہم ان کو نکال لیں گے. تو حضرت ابراہیم ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ کہ اچھا اگر 50 آدمی ہوں ایمان والے تو پھر نہ عذاب بھیجنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر 50 ہو گئے تو ہم نہیں بھیجیں گے. حضرت ابراہیم کو اتنا خیال ہے کہ پتا 50 ہوں نہیں نا, تو لہذا فگر نیچے کر لی. اچھا اگر 40 ہوں, انہوں نے کہا 40 ہوں پھر بھی نہیں کریں گے. میں اندازے سے آپ کو صرف بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آیات مجھے یاد نہیں ہے. کرتے کرتے لو ہوتے جا رہے ہیں. آخر فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑیے, اب یہ فیصلہ, یہ ڈکری ہو چکا آپ کے رب کی طرف سے, اٹ ہیز ٹو ہیپن. لیکن دیکھیے جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے نا, یعنی ہم سب لوگ اگر آپ غور کریں تو جتنے آج دیندار ہیں اتنے دیندار نہیں تھے, الا ماشاءاللہ ہم میں سے کوئی ہوگا جو بچپن سے نمازی تھا, کوئی ہوگا کہ جو بچپن سے اتنا دیندار تھا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم 4 دن نمازیں پڑھ لیں تو ہمیں بے نمازیوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت دیکھیے کہ نفرت تو بہت دور کی بات ہے کہ نفرت کوئی نہیں, پلیڈ کر رہے ہیں ان کے لیے. اور وہ قوم کہ جس کے جرائم کا آپ کو پتا ہے, یعنی نبوت کا انکار, اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار, شرک کرنا, وہ تو تھے ہی تھے. یعنی اتنا کبھی ایک عمل تھا جس کے اندر وہ گرفتار تھے. لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے پلیڈ کر رہے ہیں, نہ نہ نہ, نہیں, عذاب نہ بھیجنا ہوتے, تھوڑا جا اور ٹائم دے دینا. یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گریٹنس ہے. اب آئیے دوسرا پہلو, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں سورۃ الذاریات میں کہہ دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون,
میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. واضح کہہ دیا نا. اچھا اب شاید آپ نے غور نہ کیا ہو. اول تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا ہے, جوڑا ہے, آپ کے علم میں ہوگا, لیکن بہرحال میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں. کہہ لیں کہ قرآن مجید نے 2 شخصیتوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. ایک ہم سب کو معلوم ہے کہ سورۃ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے, رول ماڈل ہے. لیکن سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی رول ماڈل کہا گیا ہے. ان کو بھی بالکل اسی نہیں الفاظ کے تحت کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. اچھا اب یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں یہ ایک جیسی نہیں ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے بت توڑ دیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ عارضی طور پر بتوں کے پتھر جوڑ کر بتوں کو دوبارہ کھڑا کیے بغیر سوئے ہوں گے؟ نیور ایور. یعنی عارضی طور پر پھر سے ان کو جوڑ کر ہی رات کو وہ سوئے ہوں گے جا کر. اور دوسری طرف ان کی اپنی ذاتی شخصیت کا عالم میں نے آپ کو تھوڑے سے اشارے بتا دیے, لیکن ایک مربع فٹ زمین پر بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا انہوں نے. تو کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں بندگی کی جس ہائٹ کو ٹچ کر سکتا ہے وہ ہائٹ ابراہیم علیہ السلام. جس کی ایک میں نے آپ کو مثال دے دی کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن مشکل میں پھنس جائیں تو ہم ہر ٹکے ٹکے کے آدمی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے کو تیار ہیں اور ہر تنکے سے بھی ہم مدد مانگنے کو تیار ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نے عرض کیا کہ جبرائیل کی بھی ہیلپ لینے کو تیار نہیں ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اصل تصویر تو پھر وہ ہوئی. ہم تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بھی قبول کر لے ٹوٹا پھوٹا, لیکن بالفعل ہم یہ بات جو ہے وی آر ناٹ اسپیکنگ دا ٹروتھ. وہ جیسے کہا گیا نا سورۃ منافقون میں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون, یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں. تو یہ جو قول ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ قول اٹسیلف جتنا ہی سچا کیوں نہ ہو, لیکن معاف کیجئے ہماری زبانوں پر یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہی نہیں تو باہر کہہ تو رہے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب تو مل ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رفتہ رفتہ اپنا بندہ بنا بھی لے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہائٹ وہ ہے, تو کوئی بندہ ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس بلندی کو چھو سکتا ہے وہ بلندی ابراہیم علیہ السلام ہے. لہذا وہ انفرادیت کا اسوہ حسنہ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کا اسوہ حسنہ ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اسی خانہ کعبہ کے گرد رہائش رکھی اور اسی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا نماز پڑھتے ہوئے, جس میں 360 بت موجود تھے. لیکن آپ نے وہ بت توڑے نہیں, بلکہ آپ نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی, اور پھر 13 میں 8 جمع کر لیجئے, کتنے ہو گئے؟ 21 سال کے بعد آپ نے وہ بت توڑے فتح مکہ کے موقع پر. آج تک وہاں بت واپس نہیں آئے. گلف میں آ گئے اور سعودی عرب میں بھی آ رہے ہیں, لیکن آج کی تاریخ تک خانہ کعبہ میں بت نہیں آئے, اور اس سے پہلے انشاءاللہ حالات بدلیں گے, کبھی بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. حالات بدل رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو ایک عظیم کارنامہ کروایا تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے بت توڑ دیے. انشاءاللہ میرا یقین ہے, آپ کا بھی یقین ہے
کہ خانہ کعبہ میں واپس بت نہیں آئیں گے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کی پلاننگ پہلے کی اور بت بعد میں توڑے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کا اسوہ ہے. اب آئیے بندگی کے بعد دوسرے پہلوؤں کی طرف. ہم نے کہیں سفر پر جانا ہو، آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں 2021 میں، ہم نے کہیں سفر پر جانا ہو تو ہم پلان کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سامان بھی دے کے جاتے ہیں، کیش بھی دے کے جاتے ہیں، اور کوئی اور حکم سایوں کو بھی کہہ کے جاتے ہیں کہ جی میں ذرا جا رہے ہیں سفر سے، ذرا خیال رکھنا. ذرا تصور کیجئے کہ نہ اس وقت کوئی ہمسایہ تھا، نہ ارد گرد کوئی آبادی تھی، نہ کوئی ہریاول تھی، نہ پانی تھا. آل آف اے سڈن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان ماں بیٹے کو چھوڑو یہاں اور چلو ادھر. اب کمپلائنس کی انتہا دیکھیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اجازت ہو تو میں بچے کو ایک دفعہ کس کر لوں. یعنی 86 سال کی عمر میں جو بیٹا ملتا ہے، ہم میں سے جو بھی نواسوں پوتوں والے ہیں ان کو پتا ہے کہ بچوں سے بھی زیادہ پیار جو ہے وہ ان سے ہوتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تقاضا نہیں کیا کہ ایک دفعہ کس کر لوں، ایک دفعہ میں گلے لگا لوں. جاتے ہوئے یہ بھی نہیں کہا اچھا بھی میں نو المیہ نے بلا لیا تو کر لیں سارا بندوبست ہے پھر میں جا رہے ہیں. یعنی ایک دم اپنا رخ بدل لیا اور چل پڑے. بیوی نے صرف پوچھا ہے کہ جی کہاں چلے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے. وہ بھی اللہ کی بندی، اس کو بھی سلام پیش کرے. اس نے بھی دوسری بات نہیں کی. کیا فرمایا؟ اللہ کا حکم ہے. جی جی سر یہ حضرت ہاجرہ تھی، حضرت سارہ تھی؟ حضرت ہاجرہ تھی. حضرت اسماعیل کی والدہ تو وہی ہیں. 86 سال کے ہوئے تھے، وہ سارہ کے تھے کہ ہاجرہ کے؟ نہیں، حضرت ہاجرہ کے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں نا، یعنی یہودی کلیم کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق بڑے ہیں. تو آیت ہے جو بھی آپ نے بیان کیا وہ حضرت سارہ کے لیے تھی، وہ حضرت سارہ کے لیے تھی. اور وہ جو اس سے پہلے وہ حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے. جی وہ پیدا ہو چکے ہوئے تھے. اس کو میں نے آپ کو وعلیکم السلام نشانی بتا دیتا ہوں کہ جب بھی غلام حلیم کہا جائے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹالریٹ کرنے والے، لیکن اگر غلام علیم کہا جائے تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہوتے ہیں. یعنی یہ تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ بنی اسرائیل دے آر ویری انٹیلیجنٹ، علم ان کے پاس ہے، اور علم جو ہے وہ پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا ہے. ٹالرنس، جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مواحد تھے تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کم مواحد تھے؟ ہرگز نہیں. لیکن وہ کیا ہے کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ نے ٹالریٹ کیا 21 سال تک ان بتوں کو، اور پھر اس وقت توڑا کہ جب واپس نہیں آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حلم وہ بنی اسماعیل کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ غلام حلیم ہے. اور علم پھر ذہانت، عقل، اور پھر یہی عقل اور ذہانت جو ہے جب نیگیٹو ہو جائے تو پھر یہی جو ہے وہ شیطنت بن جاتی ہے. کلیورنس، پہلے کلیورنس بنتی ہے پھر شیطنت بن جاتی ہے. تو وہ کس کے پاس ہے؟ وہ بنی اسرائیل کے پاس ہے. وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. لیکن قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ ہے. دونوں بڑھاپے میں ہوئے اور دونوں ظاہر بوڑھیاں تھیں، تو دونوں ہی بانج تھی. اور میریکل جو ہے وہ تو اصل میں یہی ہے نا کہ ایک عورت جس کو اووم ہی پروڈیوس نہ ہوتا ہو، یعنی بانج ہو گئی اور اوپر سے بوڑھی بھی ہو جائے. بوڑھی ہو کر تو عام عورت بھی بچہ پیدا نہیں کرتی، اس کو اووم پروڈیوس نہیں ہوتا، اور جس کا جوانی میں بھی اووم پروڈیوس نہ ہوتا ہو تو وہ تو ڈبل ہو گئی نا، بوڑھی بھی ہو گئی اوپر سے. یہ اصل میں قرآن مجید میں اس کو بھی سمجھ لیں، ایک ضمنی سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا. ہم میں سے جو سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ نہیں مانتے. اور یہی چیز جو تھی یہ قادیانیت کے لیے ایک بہت اٹریکٹیو چیز بن گئی کہ تصور کیجئے کہ جب یہاں پر انگریز کی حکومت تھی اور گورا صاحب جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر تھا، اور اس کا جو ADC تھا وہ مسلمان تھا بیچارہ،
یا اس کا سپرنٹینڈنٹ جو تھا وہ مسلمان تھا. اب ریٹائرنگ روم میں بیٹھے ہوئے گورا صاحب کہتا تھا, مسٹر محمد, ڈو یو آلسو بلیو ان دا سیم نان سینس ڈاکٹرن آف دا مسلم دیٹ جیسس واز بورن وداؤٹ فادر. اب مسلمان کا یہ عقیدہ تھا. اب ہے وہ گورا صاحب بھی اور گورا بھی, اس کی یہ جرت تو نہیں ہے کہ جا کے اس کا گریبان پکڑ, تو جرت کیسے ہوئی میرے عقیدے کو کچھ بات کہنے کی, لہذا آئے بائیں شاہیاں ہم. اتنے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, یہ مولویوں کو من گھڑت عقیدہ ہے. تو اب وہ سارے جو گورے صاحب کے سامنے بےچارے آئے مائیں شاہی کرتے تو انہوں نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس نے قرآن کو سمجھا ہے, دین کو سمجھا ہے, لہذا اس پر وہ ایمان لے آئے کہ یس, اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی کہا سب کچھ مان لیا. قرآن مجید نے دونوں مقامات پر, یعنی دو صورتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو, یہ حضرت مریم کو خاص طور پر یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نام سے قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں. سورہ مریم وہ تو ہے ہی مریم, اور سورۃ آل عمران پڑھیں. عمران کون ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران, کہ جب عمران کی بیوی نے کہا, یہ عمران کی بیوی کون ہے؟ حضرت مریم کی والدہ الزبتھ. تو اب دونوں صورتیں حضرت مریم سلام علیہا کے نام سے منسوب ہیں. دونوں میں نوٹ کیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے. حضرت یحییٰ کی والدہ کون تھی؟ وہ بھی بوڑھی بھی تھی اور بانج بھی تھی. سورہ آل عمران میں جو بڑی خوبصورت تفصیل آئی ہے کہ حضرت مریم جب پیدا ہوئیں, ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ نے منت مان لی تھی کہ اے اللہ, جو بھی بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں, ٹھیک, دنیا کے جمیل محررن, دنیا کے جمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے وقف کر دوں گی ہیکل کے لیے, وہاں پر رواج تھا. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی تھی, تو انہیں کہا ہو انی وضعتھا انثیٰ, میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا ہے, لیس ذکر کالانثیٰ, لیکن کوئی مرد کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہے, قرآن مجید نے کہا. تو بہرحال انہوں نے وقف کر دیا. اب وہاں جو رہبائش تھے ہیکل کے, جو سارے بڑے بڑے پروہت تھے, پریسٹ تھے, وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ لڑکی بچی بڑی نورانی ہے. جیسے بحیرہ راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا نا, تو راہب پہچانتے تھے کہ بچی جو ہے بڑی نورانی ہے. تو وہاں پر اب جھگڑا ہوا کہ اس بچی کو میں سپروائز کروں گا, وہ کہتا ہے میں کروں گا, تیسرا پریسٹ کہتا ہے میں کروں گا, رہبائش تھے سارے. تو وہ قرآن اندازی ہوئی, قرآن مجید میں یہ سارا تذکرہ ہے کہ قلم انہوں نے پھینکے قرآن ڈالنے کے لیے. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو بھی تھے حضرت مریم کے, ان کے نام قرآن نکلا. اب وہ ان کو کیونکہ واحد لڑکی تھی ہیکل کے اندر, لہذا ان کو سیپریٹ چیمبر دیا گیا, اور اس کی چابی جو تھی صرف حضرت زکریا کے پاس ہوتی تھی. ہر مرتبہ جب روز حضرت زکریا علیہ السلام ان کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے دروازہ کھول کے اندر جاتے تو ان کے پاس تازہ پھل پڑے ہوتے. تو ایک دن پوچھ ہی لیا کہ یا مریم انا لک ھذا, مریم یہ سارا کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ, بڑی شوخی کے ساتھ انہوں نے فرمایا, حضرت مریم سلام علیہا نے, یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. یعنی ایک اس میں طنز بھی تھا, آپ کو پتا نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہاں حضرت یعنی ہنالک دعا زکریا کے الفاظ ہیں کہ دنس, اس موقع پر حضرت زکریا نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ ربا مجھے بھی کوئی ولی عطا کر دے, مجھے بھی کوئی وارث عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور خوشخبری دی کہ تمہیں بیٹا ہوگا. تو حیران ہو کے پوچھا, یہ ذکر سورہ مریم میں آپ کو ملے گا کہ جبکہ میرے سر کے بال جو ہیں وہ شعلہ بن چکے ہیں, یعنی سفیدی آ گئی ہے ان میں, اور میری ہڈیاں چٹک چکی ہیں, اور میری بھی بیوی بانج ہے, کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا, آپ کے رب کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تو وہاں کیا ہے کہ حضرت زکریا کی اہلیہ وہ بانج تھی, یعنی اووم پروڈیوس نہیں کرتی تھی, تو یعنی بغیر اووم کے حضرت زکریا پیدا ہو گئے. اور اس کا الٹ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں سپرم نہیں آیا, اس کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو یہ چار واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل کی پیدائش, پھر حضرت اسحاق کی پیدائش, پھر حضرت یحییٰ کی پیدائش,
اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. ان کو آپ ایک لائن میں رکھیں گے تو پورا کا پورا فکر جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں کہ آج اگر ہم جاتے ہیں تو حاکم صاحب بھی ہوتے ہیں اور بیوی کا بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے, بیوی کے پاس 2 گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور پانڈا فوڈ بھی ہے ڈلیوری گھر پہ کرنے کے لیے, اس کے بعد ڈیبٹ کارڈ بھی ہے, کریڈٹ کارڈ بھی ہے, پھر بھی ہم انتظام کر کے جاتے ہیں. ذرا تصور کیجئے جب کوئی انتظام نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو چھوڑ کے چلو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چل گئے. یہ ہے بندگی. آج ہمارے پاس کتنے ہماری بیویوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اس کے باوجود ہم بندوبست کر کے جاتے ہیں. وہاں کیا ہے, بس صرف دعا کی ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. انہیں پھلوں سے نواز تاکہ یہ شکر ادا کریں. یہ کل ارینجمنٹ ہے جو کیا ہے. اچھا اب آگے چلیے, قرآن مجید نے کیا خوبصورت ہر چیز کی ڈسکرپشن کی ہے. جب چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ ماں کو نہیں بھولتا, ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, وہ نہیں بھولتا. لیکن جب بچہ باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے, اور یہ جو ہمارے علم نے ہمیں جو تحفے دیے ہیں, تو اس علم کی بنیاد پر بیٹا باپ کا وارث نہیں بنتا. آپ ایڈوکیٹ ہیں, آپ کا بیٹا ایڈوکیٹ نہیں ہے, وہ یونیورسٹی کا محتاج ہے, پھر کونسل کا محتاج ہے. یعنی جو پرانا سیٹ اپ تھا وہ کیا تھا کہ لوہار کا بیٹا یوں ہی بڑا ہوا, اس نے ساتھ ساتھ باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا, باپ آہستہ آہستہ ریٹائر ہوتا گیا اور بیٹا جو ہے پورا لوہار بن گیا. ایک گروسری سٹور والا ہے, گروسر ہے, صبح بیچارہ فجر کے بعد دکان کھولتا ہے لوگوں کو جب روٹی انڈے دینے کے لیے, اور پھر رات 10 بجے دکان بند کرتا ہے. جب اس کا بچہ 15 سال 17 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ دکان پہ جا کے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, اور جب وہ 20 سال کا ہو جاتا ہے تو باپ ریلیکس محسوس کرتا ہے, پتر تو دکان کھول میں آنا. دوپہر ہو گئی, پتر تو دیکھ ذرا میں تھوڑا جا لمحہ پہلواں, پتر تو رات دکان بند کر لیں میں چلنا. ریلیکس ہو گیا. جب یہ بچہ جو باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے, جب یہ کسی حادثے میں فوت ہو جائے تو پھر باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. قرآن مجید نے کمال ہے, اللہ کے کلام میں کہیں کوئی فلو نہیں ہو سکتا. اس کو بھی بیان کیا ہے, فلما بلغ معہ السعی, کہ جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے, قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک, تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹے کو پتا ہے کہ میرا باپ نبی ہے, اس کا خواب وہی ہے. تو قال یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان جو آپ کو حکم ہوا کر گزریے, مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ. رہا میں ستجدون انشاءاللہ من الصابرین, جہاں تک میرا تعلق ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ ہے وہ حلیم ہونا ان کا. میں نے کہا نا کہ غلام حلیم ہو تو وہ اسماعیل علیہ السلام ہے, غلام علیم ہو تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. تو میں پاؤں گا. اس کے بعد فرمایا فلما اسلما, یہ اسلما کیا ہے, اسلام سے فعل ماضی ہو گیا. جب دونوں مسلمان ہو گئے, میرے اور آپ جیسے مسلمان نہیں, واقعی مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے سبمٹ کر دیا. اسلام کے معنی کیا ہے, سبمیشن. تو جب دونوں نے اپنے رب کے سامنے سبمٹ کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی, تو وہاں یہ ذکر کی صورت میں ہے, یہ سورۃ صافات میں ہے. یہ دو صورتوں کا ایک جوڑا ہے, سورۃ صافات اور سورۃ صاد. سورۃ صافات میں انبیاء کرام کے مناقب کا تذکرہ ہے, عظمتوں کا تذکرہ ہے. اسی میں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تو کئی صورتوں میں ہے, لیکن اس صورت میں باقاعدہ نمبر ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی, اور اس کے بعد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین,
سلیوٹ ہے نوح کو تمام جہانوں میں. یہ سلام کا لفظی ترجمہ تو سلامتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو پھر اس کو دعا نہیں بنانا چاہیے کہ تم پر سلامتی ہو، نہیں، اس کا سلیوٹ ترجمہ کریں کہ سلیوٹ ہے ابراہیم کو. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں تو بڑی احتیاط برتی ہے نا، انہوں نے کسی زندہ فوجی کو نشان حیدر نہیں دیا، ورنہ فوج کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک سپاہی کو بھی برطانیہ میں وکٹوریا کراس جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو اس کو وہ بیج لگا کر پھر جنرل بھی سلیوٹ کرتا ہے اس کو. وہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہے، سلیوٹ آف اوبیڈینس نہیں ہے. جنرل جنرل ہی رہتا ہے اور سپاہی سپاہی رہتا ہے، لیکن جنرل سلیوٹ کرتا ہے ایز اے سلیوٹ آف اپریسیشن. تو یہ سلیوٹ جو ہے، یہ سلام جو ہے، یہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین. یہاں بھی آپ دیکھیے گا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے تو پھر یہ کہہ کر کہ دونوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اگلا ذکر نہیں کیا کہ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. اس پر کہا ہے سلام علی ابراہیم، بلو ابراہیم تیرے، سیلوٹ ہے ابراہیم کو. دوسری سورت جو ہے اس کے بعد سورت صاد، اس میں کیا ہے کہ کیونکہ انبیاء کرام بہرحال انسان تھے، بہت اعلیٰ انسان تھے، بہت اونچے انسان تھے، لیکن ایک انسان سے کچھ تھوڑی بہت سہو ہو سکتی ہے، گناہ نہیں، سہو ہو سکتا ہے. تو جو ہی اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا تھا تو فوراً وہ سجدے میں گر جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. بار بار الفاظ کیا ہے، ٹیپ کا بند ہے سورت صاد کا، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہ بار بار توبہ کرتا تھا. تو یہ دو صورتیں، تو وہاں سورت صافات میں تذکرہ ہے ان کا. اب آئیے ایک جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے، سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ 90s میں ایک تبدیلی آئی کہ پی ٹی وی نے جو رمضان کے مہینے میں وہ رمضان مبارک لکھتے ہیں، کیپشن چلتا ہے مسلسل ایک سارے اس کے سکرین کے اندر، تو عید الاضحیٰ کی بجائے یا عید قربان کی بجائے عید ایثار لکھا جانے لگا. ٹھیک ہے نا. اب ایک تبدیلی ہے جس کی طرف میں بعد میں آؤں گا، پھر صرف یاد کیجئے گا کہ عید قربان یا عید الاضحیٰ کی بجائے عید ایثار ہو گیا. اور اب جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اس کا مقصد غریبوں کو گوشت کھلانا ہے، گوشت ضائع ہو جاتا ہے، لہذا اس کی بجائے کیا کیا جائے کہ اتنے پیسے جو ہے وہ غریبوں کو دے دی جائیں. باقی اس میں جو بحثیں چل رہی ہیں وہ آپ اس کے مزے لیتے رہیں کہ کیونکہ یہ غریبوں کا کھلانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے اس لیے تکلیف ہے، امیر سارا سال جو ہیں وہ کھاتے رہیں، برگر کھاتے رہیں اور سیخ کباب کھاتے رہیں، اس پر کوئی، اس بات سب کو ایک طرف رکھیے. لیکن اب نوٹ کیجئے کہ ہے کیا، یہ کس چیز کی قربانی ہے. دمبا آ گیا جنت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح دیکھا تو وہ حضرت ذبح کون ہوا، دمبا ذبح ہوا، حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری دمبے پر نہیں، اپنے بیٹے پر چھری چلائی تھی. کس لیے؟ خود گوشت کھانے کے لیے، گوشت کھلانے کے لیے بیٹے کا. اب اصل مقصد کیا ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہا ہے نا، ابلیس کی زبان سے، کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اصل میں چھپانا کیا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے بندے تھے کہ انہوں نے کبھی اپنے رب کو نہ کرنا تو دور کی بات ہے، وائی تک نہیں کہا. پوچھ سکتے تھے نا کہ اللہ میاں جی لینا ہی سی، دیتا کیوں سی؟ یعنی ہم سے یہ تقاضا ہوتا تو ہم تو 10 سوال پوچھتے، دیا کیوں تھا، تھوڑا سا تو اور انجوائے کر لوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی امیڈیٹ کمپلائنس کر دی. اچھا، اب یہ بنیادی جو تبدیلی آئی ہے، اب ذرا اس پر غور کیجیے کہ تبدیلی ہے کیا. اللہ تعالیٰ جو میرا اور آپ کا خالق ہے، اس نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. لیکن اب ہمارے جو دوست ہیں وہ ان کو یہ آیت یاد نہیں ہے. ان کو خواجہ میر درد کا ایک شعر یاد ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو.
تو سوال میرا ان سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا انسان کو یا خواجہ میر درد نے پیدا کیا تھا؟ جو اصل میک ہے، جو اصل میرا اور آپ کا خالق ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم ڈھنڈورا پھیر رہے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو قربانی کو سمجھیں، قرب سے نکلا ہے۔ کس کا قرب؟ اللہ کا قرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر اپنے رب کو راضی کیا اور اس کا قرب حاصل کر لیا۔ یہ ہے قربانی۔ گوشت کھلانا، اس کو بانٹنا، اٹ از ناٹ این ایشو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری، ان کو ذبح گوشت کھلانے کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے کیا تھا، اور یہی اصل ہے میری اور آپ کی پیدائش کی۔ اب چونکہ اس اصل سے ہٹا دیا، اب ضمنی بحثیں شروع ہو گئی کہ غریبوں کو کھلانا ہے کہ امیروں کو کھلانا ہے، حالانکہ وہ تو ایشو ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ ایثار کا لفظ کیا ہے، اس کو سمجھیں، یہ بھی قرآن مجید کا لفظ ہے۔ سورۃ حشر میں آیا ہے کہ انصار مدینہ کی تعریف کی گئی ہے کہ یوسرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ انصار نے یہی کیا تھا نا، اپنے گھر بانٹ دیے، اپنی جائیدادیں بانٹ دی، اپنے کاروبار بانٹ دیے، سب کچھ بانٹ دیا۔ کس کو؟ دوسروں کو کمفرٹ دینے کے لیے، مہاجرین کو ویلکم کرنے کے لیے، کہ اللہ کے رسول نے اسے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر کہ رسول پر یقین کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اب یہ میرا بھائی بن گیا ہے۔ ہم تو جو سگا بھائی ہوتا ہے اس کو بھی بھائی نہیں مانتے، لیکن انصار کا اصل کمال کیا تھا کہ یوسرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، انہوں نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی، خواہ انہیں خود مالی اعتبار سے تنگی ہو، ان کا ہاتھ تنگ ہو پھر بھی کیا۔ تو یہ ہے ایثار، یعنی پورا کا پورا اس کا جو اصل سپرٹ تھی، اس سپرٹ کو چینج کر دیا، عید قربان کو عید ایثار بنا دیا، اور وہیں سے یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ ڈائیورشن کر لی تھی کہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو ذبح ہے، یہ جو گوشت ہے، یہ اصل میں دوسروں کو کھلانے کے لیے یہ اس کی عید ہے۔ نو، یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تھی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے انہوں نے اپنی محبوب ترین شے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور قرب تو بہت اونچی بات ہے، نیکی بھی اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ چوتھا پارہ انہی الفاظ سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تم واقعی پیار کرتے ہو۔ تو یہ ایک ہی مضمون ہے، سارا لیولز ہیں، پہلے نیکی، پھر بلندی، پھر قرب الہی، مقام ابراہیم تک پہنچنا، اسوہ حسنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اسوہ حسنہ کہا ہے، اس کا ایک پہلو بس اور صرف پوائنٹ آؤٹ کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب سورہ نحل میں بھی ان کا ذکر پڑھ لیجئے کہ ابراہیم بے شک اللہ کے فرما بردار اور یکسوئی کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ اس کے بعد فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے۔ یہ کچھ 7 ماہ پہلے میں گر گیا تھا تو میری یہاں سے ہڈی فریکچر ہوئی، ابھی تک وہ سویلنگ ہے، اور کبھی میں نے سوچا ہی نہ تھا کہ یہ انگلی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ بلی میں یعنی اب تو کچھ پریکٹس ہو گئی، ہزار باندھنے میں دقت ہوتی تھی، میں ایک پانی کی بالٹی نہیں اٹھا سکتا کہ معلوم ہوا کہ اصل لوڈ تو یہ انگلی لیتی تھی، بے شمار کام، بوتل کا ڈھکن نہیں کھول سکتا، اور میں نے 68 سال کی عمر ہونے کو آئی ہے، کبھی اس انگلی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ تو جب مجھے خیال آیا تو پھر میں نے ایک دن ٹو سے شروع کر کے اللہ کا اس پر بھی تیرا شکر، اس پر بھی تیرا شکر، اس پر بھی تیرا شکر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تعریف کیا کر رہا ہے؟ شاکر لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، پسند کر لیا اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا، اور پھر بڑے واضح الفاظ میں کہا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ابراہیم یکسو کے راستے کی پیروی کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت رول ماڈل کی ہے۔ اور اگر میں دونوں کو پھر ایک دوسرے اینگل سے ملاؤں، ایک تو میں نے کہا کہ ایک اجتماعیت کا اسوہ، ایک انفرادیت کا اسوہ، اب اسی کا ایک اور اینگل میں کہتا ہوں کہ آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں اسووں کو سٹڈی کرنے کی اور ان سے راستہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جانیں کہ ہمارے رب ہمیں کون سا راستہ دکھا رہا ہے، وہ کیسے ہم سے راضی ہوتا ہے، ہم اس کے بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا بندہ بنائے اور آپ سب حضرات کو بھی اپنا بندہ بنائے۔ محمد رسول